اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت پروگرام تحلیلی جائزے میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ایک دفعہ پھر تحلیلی جائزے کے عنوان سے آپ کی خدمت میں محو گفتگو ہوں گے، اور یہ تحلیلی جائزہ در حقیقت اس خطاب کے پس منظر ہے کہ جو مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دام ظلہ العالی نے ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے جمع مبلغین و عموم مؤمنین میں یہ خطاب ارشاد فرمایا تھا، اور کچھ گزارشات اس خطاب کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور گزشتہ 3 سے 4 جلسات بھی اس خطاب کے عنوان سے ہم نے آپ کی خدمت میں تحلیلی جائزہ پیش کیا۔ خطاب کو اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 اس میں نہایت ہی مہم بخش تھے، 2 بعد تھے، ایک بعد تقوی اور ایک بعد مسئولیت۔ تقوی میں جو ہے وہ شخصی انسان اپنے آپ کو متقی بناتا ہے، جو کہ خود ماہ رمضان عظیم کے مقاصد میں ہے لعلکم تتقون۔ ایک جو ہے وہ تقوی الہی کو اوج پہ پہنچانا، جس پہ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ نے حتیٰ علماء کے واقعات بھی ارشاد فرمائے۔ اور ایک ہے ذمہ داری کے حوالے سے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داریوں میں دفاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ کے اہل البیت علیہم السلام کی دفاع، اور دفاع قرآن۔ مرجع علی قدر نے اس عنوان سے کہ آج کے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے دفاع کی جائے، تاکہ بات جو ہے وہ حتیٰ لوگوں تک پہنچ سکے، اور حتیٰ جہاں تک بات ہے ہدایت کی، تو بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو نزدیکی لوگ ہوتے ہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو جاتے، بلکہ جو راہ دور کے لوگ ہوتے ہیں وہ راہ ہدایت ہوتے ہیں۔ اس عنوان سے مرجع علی قدر نے بہت خوبصورت مثال پیش کی، جس میں سے ابو لہب علیہ اللعنہ والعذاب اور حضرت ابیذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کی مثال پیش کی۔ ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب قریشی ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ میں سے ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب ایک جانے مانے خاندان سے اس کا تعلق ہے، لیکن آج بھی قرآن مجید میں تبت کہ اے ابو لہب آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، تبت ابی لہب و تب، یعنی ہاتھ ٹوٹ جائے آپ کے، لفظ اس قدر اس کے لیے قرآن مجید نص، یعنی ان اشخاص میں سے کہ جس کو قرآن نے برا کر کے یاد کیا۔ اور قرآن کی چونکہ ایک روش ہے، ظاہر ہے ایک شخص کو جو اس کریکٹر کا بڑا شخص ہوتا ہے اس کو یاد کر دیتے ہیں، پھر اس کریکٹر کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سب اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جس نے حق سے روگردانی کی، ابو لہب اس کے لیے مثال ہے۔ ان کی مثال جو ہے وہ ابو لہب ہے ان کے لیے۔ اور حضرت ابوذر الغفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کہ حتیٰ ایک جلسہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی کسی ایک جلسے میں شرکت فرمائی، ایمان لائے اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ یہ اثر ہے۔ راہ دور کا
ایک شخص وہ بھی میں جسارت نہیں کرتا، لیکن حضرت خود مرجع جو سید المرجع کے خود کی یہ جملے ہیں کہ حتیٰ وہ لوگ کچھ لوگ ہوا کرتے تھے جو راہزن ہوتے تھے۔ راہزن کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بھی لوگ جو ہے گزرتے ہیں ان کو جو ہے ان سے مال چھینتے ہیں ان کی۔ حضرت ابو ذر الغفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا قبل از اسلام اس گروہ سے تعلق تھا، یعنی اس گروہ میں سے جو راہزن تھے یہ ان کے رشتہ دار تھے، مثلا حضرت ابو ذر۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں اثر ایسا اثر ہوا کہ اعلیٰ درجے کے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابی ذر الغفاری سے سچا جو ہے وہ نہیں دیکھا، روئے زمین پر اس سے زیادہ سچا ہی نہیں ہے، ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے جو مثال پیش کی وہ مثال یقیناً عظیم مثال ہے یہ ہمارے لیے، کہ بس اوقات راہ دور کا ایک شخص جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا مؤمن ہو جاتا ہے، اور یہ ایک مثال سب کے لیے ہے۔ حضرت سلمان محمدی کے لیے بھی یہی مثال ہے۔ آپ اندازہ کریں، حضرت سلمان محمدی کا جو اصلی نام ہے روزبہ، روزبہ ایک ان کے والد جو ہے حضرت سلمان کے والد جو ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے والد، ایک آتش پرست کون ہوتے ہیں؟ آتش پرست پوجتے ہیں، آگ کے پجاری ہوتے ہیں، یعنی مشرک ہوتے ہیں۔ ان کے اکلوتے فرزند حضرت سلمان محمدی، جن کا اصل نام روزبہ، سرزمین فارس سے اس نے سفر اختیار فرمایا اور جا کے سیدھا گئے ہیں نبوت کے اس خیمے میں پہنچے ہیں کہ جہاں ان کے لیے جو لقب دیا گیا، کہا سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے اہل البیت میں سے ہے۔ یہ مثالیں سب کے لیے ہیں۔ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو نزدیکی خود مکہ اور مدینہ کے رہائشی، جس میں سے ایک تو یہ ابو لہب ہے، ابو سفیان لعنت اللہ علیہ، خود یہ منافق جس نے پھر بعد میں یہ بھی کہا کہ میں، یعنی یہ اس قدر منافق تھا کہ جو قرآن مجید میں سید المرجع آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامت برکاتہ نے فرمایا کہ حتیٰ کہا ہم العدو، یہ منافقین جو ہے نا یہ آپ کے سچے اور پکے دشمن ہے منافقین۔ اور وہاں پر انہوں نے جو ادبی اعتبار سے جو حصر کا معنی دیتا ہے، حصر، جیسے مثلا انما جو ہے وہ کلمات حصریہ میں سے ہے مثلا، یا بعض جگہوں پر جو ہے معنوی حصر پیدا ہو جاتا ہے، یہاں پر معنوی حصر ہے۔ ہم العدو یعنی یہ فقط و فقط آپ کے دشمن ہے۔ جو مشرکین اور کافرین ہے وہ آپ کے دشمن اس عنوان سے نہیں ہیں جتنے یہ شدید دشمن ہے۔ اس میں سے ایک جو بڑا نام ہے وہ معاویہ کے باپ ابو سفیان کا نام ہے، یزید کے دادا۔ خود اس نے منافق نے یہ بھی جھوٹ کہہ دیا کہ میں اسلام لا چکا ہوں، صحابی ہوں، یہ سارا کچھ۔ آج بھی جو گمراہ طبقہ ہے اس کو صحابی مانتے ہیں، لیکن ساری زندگی نفاق میں گزر گئی، اور آخرکار جس کو کہا جائے کفر، جہالت، یہودیت اور نصرانیت کے موت یہ مرا۔ اس قدر بدترین موت یہ مرا ہے کہ جس کی کوئی، اور اس کے نسل در نسل میں اس کے فسادات باقی تھے۔ آپ اندازہ کریں، بعض یہ چیزیں بڑے درسی جملے ہوتے ہیں، یہ برکات بھی نسل در نسل چلتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ایک اعلیٰ خاندان کے کسی ایک چشم و چراغ ہے، اس میں اپنے آباء و اجداد کے اچھے اخلاقیات پائے جاتے ہیں۔ مطلب کسی کے والد جو ہے وہ سخی تھے، آباء و اجداد سخی تھے، یہ بھی سخی ہے۔ کوئی جب سخاوت کرتا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا، اس میں جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے وہ اثرات باقی ہے، سخی مزاج آدمی ہے۔ بسا اوقات کفر، شرک، الحاد، نفاق بھی ورثے کے طور پر نسل در نسل چلتے رہتے ہیں۔ ابو سفیان، بلکہ ان کے آباء و اجداد کا جو نفاق تھا،
ابو سفیان ان کا جو ہے اپنے زمانے میں ان کا جانشین رہا نفاق میں، مجھے منافق، پھر جو ہے وہ معاویہ منافق، اور اس کے بعد جو ہے یزید منافق، مشرک، کافر، یہ سبھی اسی قسم کے تھے۔ یعنی ابو سفیان یہاں پر رسول اللہ کے پاس رہ کے اپنی آخری زندگی کا کفر اور الحاد اور شرک موت مرا، اور جو حضرت سلمان محمدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہے، حتیٰ وہاں بلاد کفر سے آ کر اعلیٰ درجے کے مسلمان، بلکہ جو حتیٰ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ میرے بعد جو ہے قرآن اور اطرت ہے، اطرت میں سے اس سلمان کے لیے لفظ موجود ہے کہ یہ بھی اہل البیت میں سے ہے، آپ اندازہ کریں۔ تو یہ بہت ہی ضروری نکات ہے۔ ایک نقطہ جو بہت ہی مہم نقطہ تھا، آج ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شیخ محمد رضا معروفی صاحب تھے، اور کچھ مصروفیات کے باوجود، کسی مشکل کے باوجود وہ شرکت نہیں فرما سکیں گے، لہذا بند حقیر جو ہے آج اس عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو اور کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ دوسرا نقطہ جو بڑا مہم نقطہ تھا، اور میں نے علماء کو بھی یہ سوال ان کے سامنے پیش کیا، خود بھی اس عنوان سے جو ہے گزارش آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ہمارے درجۃ الاولیٰ کتب میں، جس میں سے خصال صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ میں یہ موجود ہے، مؤمن کے بارے میں کہ مؤمن کی کیا حرمت ہے۔ فرمایا المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ، فرمایا کہ مؤمن کی جو حرمت ہے، حرمت مؤمن حتیٰ کعبے سے زیادہ، اس کی زیادہ ہے حرمت۔ کعبہ کیا ہے؟ مرجع علی قدر نے اس عنوان سے جو پیش کیے نکات، کعبہ وہ ہے کہ صالحین اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ، ائمہ اطہار علیہم السلام، امت کے عظیم شخصیات، علماء، سب جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ اس قدر یعنی بعظمت ہے۔ خدا کی عبادت کعبے کی طرف، کعبے کی عبادت نہیں ہو رہی، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ بس یہ جواب جو ہے نا وہ وہابیت کے لیے کافی ہے۔ آپ خانہ کعبہ کی عبادت کرو یا اللہ کی؟ وہ کہے گا ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر خانہ کعبہ کو کیوں سجدے کر رہے ہو؟ سوال اٹھتا ہے نا، ایک سجدے سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ کہ وہ اللہ نے کہا ہے نا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے اللہ کی عبادت اس طرف ہوتی ہے، جو اولیاء اللہ کے جو حرم ہے وہ اس صاحب حرم کی عبادت نہیں ہوتی ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے، وہ جگہ مقدس ہوتی ہے۔ عقل کے اندھوں کو جو ہے وہ کوئی طریقہ اور سلیقہ ہی نہیں ہے، صاف صاف سی باتیں ہیں، ہر چیز پر شرک، ہر چیز پر شرک۔ یہ ایک مثال، لیکن بڑی حرمت ہے، حرمت اس اعتبار سے کہ اللہ نے اس جگہ کو فرمایا اس طرف سجدہ کر، تو تیرا کام اس طرف سجدہ کرنا ہے، عبادت میری ہوگی، عبادت میری ہوگی۔ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں ہو رہی، خانہ کعبہ غیر اللہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، خانہ کعبہ غیر اللہ ہے، صرف اس طرف حکم ہے سجدے کا۔ تو یہی چیز یہی بھی یہاں پر بھی ہے کہ وہاں عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اور جو مقامات مقدسہ وہاں پر جا کر لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جتنا مقام مقدس ہوگا سجدہ ویسے، اللہ تو ہر جگہ پر ہے، کیوں پھر خانہ کعبہ کی طرف سجدے کر رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ اس میں صاحبان عقل کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ کچھ دن، کچھ جگہیں، کچھ زمان و مکان جو ہے اللہ کے خاص کردہ ہوتے ہیں۔ تو آج اگر کربلا میں ایک انسان بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو ان کو جو ہے بڑی تعجب، کہتے ہیں تو قبر کی عبادت کر رہے تو آپ بھی تو پھر اس طرف کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو گویا نیت جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا، خانہ کعبہ کی عظمت، حتیٰ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے روب قبلہ کیا جاتا ہے حالت احضار میں۔
اس کے علاوہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے روب قبلہ، بعض مراجع نے حتیٰ فرمایا ہے کہ یہ واجب ہے یا امر، بعض نے فرمایا نہیں واجب نہیں ہے، مستحب موقدہ ہے، یعنی اس قدر ضروری ہے کہ اگر بہرحال اس میں احتیاط تو اتنی تو ہوگی نا کہ ہر مسلمان اگر قادر ہے تو ذبیحہ کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس خانہ کعبہ کی اس قدر عظمت ہے، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ حتیٰ جو مقام ہے وہ مومن کا اس سے زیادہ ہے. معزز مہمان کے ساتھ جو ہے تشریف لا چکے ہیں حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا شیخ محمد رضا معروفی صاحب قبلہ اعظم گڑھ سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم جو ہے وہ آپ کے منتظر تھے اور نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ اس پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائی اور اس مہم خطاب کے تحلیلی جائزہ میں آپ جو ہے وہ حاضر ہوئے. شکر گزار ہے آپ کے. اگر آپ اجازت فرمائیں چونکہ وقت کم رہ چکا ہے تو میں سوال اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. جی بسم اللہ بسم اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل کے ذریعے سے مومنین تک پیغام الہی ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے پہنچانے کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے. سلامت رہے. بسم اللہ. شکریہ. اس عرض کے ساتھ کہ ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. جو خطاب ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامت برکاتہ کے، بہت سارے نکات تھے. اس میں سے ایک نکتہ یہ جو ماہ رمضان کے اعمال خیر کے حوالے سے ہمارا مستحکم اور محکم ارادہ ہونا چاہیے، اس نکتے پر اگر آپ ایک شرح فرما دیں. جی ظاہر ہے یہ ماہ مبارکہ رمضان جسے پروردگار عالم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. ویسے تو 12 کے 12 مہینے ہی پروردگار عالم کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس نے کسی اور مہینے کو اپنا مہینہ قرار نہیں دیا، بلکہ اس خالق و مالک نے جس نے ہمیں زندگی دی، جو ہمیں اس کائنات میں نعمتیں دے رہا ہے، اس نے ماہ مبارک رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. سبحان. ظاہر ہے اعمال تو باقی 11 مہینے میں بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، نمازیں پڑھنے ہیں، حج کرنے ہیں، نیک اعمال بجا لانے ہیں، لیکن باقی 11 مہینوں میں اعمال کو انجام دینے کا جذبہ اور اس جذبے میں استحکام کا جس حد تک درجہ ہے، ماہ مبارک رمضان میں اس استحکام کے درجے میں اور اضافہ ہونا چاہیے. کیونکہ باقی دنوں میں اعمال کی حیثیت، اس کی جزا اور اس کا صلہ اور ثواب کچھ اور ہے، اور یہ ماہ مبارک جسے پروردگار عالم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، جس میں انسان اگر سو بھی جائے تو اس کے سونے کو عبادت قرار دیا ہے پروردگار عالم نے. تو جب سونا عبادت ہے اس مبارک مہینے میں، اس برکت والے مہینے میں، تو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جب ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، اعمال خیر انجام دیں گے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے جب ہم انجام دیں گے، تو ظاہر ہے اس میں استحکام کا درجہ کتنا بلند ہونا چاہیے. کیونکہ اس میں پروردگار عالم ثواب کئی درجے ہمیں عطا کرتا ہے. بے شک. اور انسان کے پیدا ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے معبود اور اپنے خالق کے مردے کے مطابق زندگی بسر کرے، ورنہ پھر انسان نہ تو دنیا کے رہ جاتا ہے اور نہ ہی آخرت کے رہ جاتا ہے. لہذا اس کائنات میں خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں اسی لیے اس میں نمازوں میں اضافہ کر دیا گیا. حالانکہ واجب نمازیں تو وہی ہے جو پہلے تھیں، لیکن ثواب میں اضافہ، مستحبی نمازوں میں اضافہ، دعاؤں میں اضافہ. اور ان دعاؤں میں جو ماہ مبارک رمضان میں ہر نماز کے بعد ایک جو دعا پڑھی جاتی ہے، جس میں
انسان ایک بندے مومن ہر نماز کے بعد انتہائی لجاجت کے ساتھ پروردگار عالم کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اور اس ماہ مبارک رمضان کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی مکرمت، فضیلت اور شرافت و کرامت کا حوالہ دیتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کرتا ہے کہ من علیہ بفکاک رقبت من النار، سبحان اے اللہ، پروردگار یا علی ہو یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم. ہم یہ جو دعا پڑھتے ہیں یہ انتہائی اہم دعا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں ہر واجب نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے. یعنی اصل جو ہمارا یعنی اعمال خیر کے استحکام میں جو ہمارا مقصد ہے اور یہ کس درجے کا ہونا چاہیے، اس دعا کے ذریعے سے ہمارے سامنے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم ہم سے چاہتا کیا ہے اور ہمارے لیے خیر کیا ہے. تو اس دعا کے ذریعے پروردگار عالم نے جب ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ہمیں ان اوصاف کے ساتھ پکارو، اور اس ماہ مبارک رمضان میں چونکہ تم پکار رہے ہو لہذا اس کا حوالہ دو کہ اس کی عظمتیں کتنی ہیں. ساری کی ساری عظمتیں جیسا کہ میں ایک بار اس دعا کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے اور مومنین کرام جن تک ہمارے یہ پیغامات آپ کے چینل کے ذریعے پہنچ رہے ہیں، اس دعا کو جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں کم سے کم اس کا معنی مطلب سمجھ جائیں اور پھر اس میں کیا اہم دعا کی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ان کے جذبات میں اور استحکام کے درجات میں اور اضافہ ہوگا. بے شک بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی ہو یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے علی، پروردگار عالم کا ایک نام علی ہے، اے علی، اے بخشنے والے، اے عظمت والے، یا علی ہو یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم. انت رب العظیم الذی، پروردگار تو ہی وہ رب ہے جو عظمت والا ہے، جس نے ماہ مبارک رمضان کو قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اور اس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ہے کہ انت عظمتہ و کرمتہ و شرفتہ و فضلتہ علی الشہور، اس مہینے کو تو رہے تمام باقی مہینوں کے اوپر فضیلت. پھر آخر میں دعا کیا کرتا ہے؟ من علی، یعنی وہ پروردگار جو سب پر احسان کرتا ہے جس پر کسی کا احسان نہیں. پھر وہ آخری دعا یہ من علیہ بفکاک رقبت من النار، پروردگار تو میری گردن کو میرے اوپر احسان کر اس بات سے کہ میری گردن کو جہنم سے نجات عطا کر، سبحان اللہ، جہنم سے چھٹکارا عطا کر. وادخلنی الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ظاہر سی بات ہے پہلے جہنم سے چھٹکارا ہوگا، پروانہ ہوگا ہمارے پاس کہ ہم جہنم سے آزاد ہیں، پھر پروردگار عالم ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اس لیے اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں وادخلنی الجنة من النار، پروردگار وادخلنی الجنة برحمتک یا ارحم الراحمین، اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنی رحمت کے ذریعے سے تو ہمیں جہنم سے نجات دے اور جنت میں داخل فرما. تو اصل ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جنت سے نجات حاصل، جہنم سے نجات حاصل کریں اور جنت میں پروردگار عالم ہمیں داخلہ عطا فرمائے. تو جب انسان کی نظر میں یہ دو چیزیں ہوں گی، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ، اور یہ مبارک مہینہ جسے پروردگار عالم نے اپنا مہینہ قرار دیا، ہر واجب نماز کے بعد جب یہ دعا کریں گے تو ہمارے جذبہ اعمال خیر میں اور استحکام پیدا ہوگا. ظاہر ہے صرف دعا کرنے سے تو جہنم سے نجات نہیں مل جائے گی نا، صرف دعا کرنے سے جنت میں ہمیں داخلہ نہیں مل جائے گا، بلکہ ہمیں جہنم سے نجات پانے اور جہنم میں داخلے جیسے اعمال کو انجام دینے ہوں گے. اعمال کے بغیر اور صحیح عقیدہ اور مضبوط عقیدہ کے بغیر ظاہر سی بات ہے اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں وہ اعمال اور عقیدے کی عقائد کی اور عقائد کے استحکام کی سرپرستی میں اور اس کی نگرانی میں ہمیں اعمال انجام دینے ہیں. ورنہ اعمال تو اور بہت سارے افراد انجام دے رہے ہیں لیکن اعمال کا انحصار عقیدے پر ہے، ورنہ اعمال پہ اعمال کیے جائیں اگر عقیدہ درست نہیں ہے. اور اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ جذبہ اعمال انجام دینے کا جو جذبہ ہے اگر وہ عقیدے سے متعلق نہ ہو، عقیدہ کچھ اور ہو. بہت سارے لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ان کے اعمال، ان کے کردار، ان کے نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج، ان کے زکوٰۃ اور باقی سارے اعمال اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام پا رہے ہیں یا کسی اور طریقے کے مطابق ان کی زندگی چل رہی ہے؟ جی بالکل.
جب دونوں چیزوں کو ملایا جائے اور خاص طور سے جب ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو چکے ہیں تو پھر ہمارے جذبہ ایمانی اور اعمال خیر انجام دینے کے جذبے میں کئی گنا الحمدللہ اضافہ ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ اس طریقے سے ہماری زندگی، تاکہ یہ ایک مہینے کا ماہ مبارک ہمارے 11 مہینوں کے لیے اثر انداز رہے اور اسی کے ذریعے اثر ہم پوری زندگی گزارتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ بہت خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی۔ آخر میں 1 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے، اس میں اگر کوئی پیغام دینا چاہے اس خطاب کے عنوان سے یا ماہ رمضان عظیم کے خطاب سے حوالے سے، بسم اللہ فرمائیں۔ جی، پیغام ماہ مبارک رمضان سے یہی ہے جو ہم دے چکے ہیں آپ کے سامنے، کہ انسان جس طریقے سے 11 مہینوں میں جو ہم نے گزشتہ سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کیا اور مومنین کرام نے جس کو ملاحظہ فرمایا، اس میں پیغام یہی ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو عام مہینوں کے جیسے نہ سمجھیں۔ جس طریقے سے عام مہینوں میں ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، اعمال خیر انجام دیے ہیں، ان میں جو ثواب تھا، جو صلہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہونے والا تھا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کو اس انداز سے ادا کرنا چاہیے کہ یہ پورا ماہ مبارک رمضان جس طریقے سے جب ہم شہد چکھتے ہیں تو کافی دیر تک اس کا اثر اور اس کی حلاوت، شیرینی اور مٹھاس ہمارے زبان پہ اور ہمارے جسم کے اندر ہم احساس اور محسوس کرتے رہتے ہیں، ویسے ماہ مبارک رمضان کو اس انداز سے انجام دینا چاہیے کہ کہیں سے اگر کہیں سے اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا جذبہ آنے بھی پائے تو اس ماہ مبارک رمضان میں جو 1 مہینہ ہوتے ہیں، شکریہ اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بدل تو ہماری زندگی سے دور سلامت رہے قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وقت انتہا پر ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ وقت قبلہ تقریباً جو وقت ہے ہمارا وہ انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔